आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बार फिर डॉक्टर आज़म हेल्थ रियलिटी में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो मौजू है वो है नाक के बारे में, यानी नाक का टेढ़ापन, नाक की हड्डी का जो बढ़ जाना और नाक में बदगोश्त जिसे कहते हैं, यानी नाक में गोश्त का बढ़ जाना। जैसा कि आपको पता है, ये एक ऐसी अमराज में इसका शुमार होता है कि ये बहुत तकलीफ़ देह होती है। इसका इलाज क्या है? यानी नाक की हड्डी जो है उसका बढ़ जाना और फिर मुसलसल आस्ता आस्ता नाक की हड्डी बढ़ती जाती है। या तो बचपन से अगर कोई बच्चा हो तो उसको नाक का एलर्जी, जिस तरह नाक का बहना, दायमी नज़ला, ज़ुकाम रहता हो, तो वो बढ़ते 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 फिर जैसे जूं जूं बड़ा होता जाता है तो ये चीज़ बढ़ती जाती है। तो इसके साथ साथ जो है बड़े आदमी जो है, बड़ा आदमी जो है, मेल और फीमेल में भी ये चीज़ें जो हैं देखने में आई हैं कि दायमी नज़ला जो है, जब नज़ला बिगड़ जाता है तो ये बहुत से लोगों ने इस बारे में पूछा भी है कि नज़ले का क्या इलाज है। तो देखें, इसमें सब चीज़ों का अहाता मैं कोशिश करूँगा कि आ जाए। तो ये देखें, दायमी नज़ला जो होता है इसमें वो ज़ख़म और नरखरा जो होता है, और इसके अलावा नाक का दायमी नज़ला, नाक की हड्डी का टेढ़ापन और नाक के अंदर गोश्त का होना, और नाक के अंदर गोश्त की वजह से सूजन, और नरखरा में वर्म, नरखरा जो है ये इसको नरखरा कहते हैं, नरखरा में वर्म, ये जो है इसका एक मुकम्मल इलाज है। एलोपैथिक में हमारे डॉक्टर साहिबान, हमारे भाई जो हैं वो सर्जरी की तरफ जाते हैं। सर्जरी के अलावा इसका और कोई हल और कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, सर्जरी जो है उसके बारे में इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि बहुत से लोग जो हैं उनको दोबारा ये तकलीफ़ हुई है। एक बार नाक की सर्जरी हुई है, नाक से हड्डी अगर बढ़ रही है, वो काटी गई है, मरीज़ कुछ दिनों के लिए 3 माह, 6 महीने, साल तक जो है ठीक रहा है, उसके बाद दोबारा ये चीज़ हो गई है। और फिर मैंने जो अपनी उस एक्सपीरियंस में देखा है, तो दोबारा सर्जरी होने के बाद तीसरी बार फिर ये चीज़ बढ़ी है। और कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको हम लक कहते हैं, उनकी खुशकिस्मती है, वो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हुए हैं। लेकिन जो लोग सर्जरी से घबराते हैं या सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते, तो अल्लाह पाक का एहसान है, उनके लिए भी अल्लाह पाक ने इंतज़ामात किए हैं, कुछ मेडिसिन के ज़रिए हैं, कुछ किस तरह से हैं। तो उनके लिए भी जो मेरी कोशिश होती है, मैं हमेशा यही बताता हूँ कि कम खर्च इलाज, अच्छा इलाज और फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए आपको जो भी मर्ज़ अल्लाह पाक करे वो ख़त्म हो जाए, दोबारा ना आए। तो आज हम अपनी इस नुस्खे की तरफ भी बढ़ेंगे, साथ साथ में जो है इस पे बहस भी करेंगे। दायमी नज़ला में नाक जो है वो बंद रहती है और सांस की तकलीफ़ जो है वो बढ़ती रहती है। ऐसे मरीज़ जो हैं उनको अक्सर नीज़ल स्प्रे वो इस्तेमाल करते हैं, नाक में जो है नीज़ल स्प्रे इस्तेमाल करते हैं कि नाक आज़ाद हो जाए। और ख़ास तौर पर रात के वक़्त, स्पेशली जो सर्दियों में जो हाल होता है, रात को जूं ही ऐसा आदमी जो है वो जिसकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो, गोश्त हो नाक में, तो रात को अचानक जो है सांस जो है बंद हो जाती है, और अचानक जो है वो मरीज़ को तकलीफ़ होती है और मरीज़ उठ जाता है, और फिर उसकी सांस फूल जाती है और सांस लेने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आपको पता है अल्लाह पाक ने दो ही सांस लेने के ज़रिए रखे हैं, एक मुंह के ज़रिए सांस लेना और नाक के ज़रिए सांस लेना। समझते तो हम नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर सांस जो हम लेते हैं उसके ज़रिए नाक है, हम नाक के ज़रिए जो है ज़्यादा सांस लेते हैं। और जब नाक ही हमारी इन्फेक्टेड हो जाए, उसमें गोश्त आ जाए, उसमें हड्डी बढ़ जाए, तो ज़ाहिर बात है वो सुराख जो है इंतहाई, यानी या तो बंद हो जाता है या जो है वो तंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। और अगर दोनों नथनों में हो तो फिर तो ज़ाहिर बात है, फिर तो इंतहाई बुरे हालात होते हैं, फिर तो इंसान इसको नहीं संभाल सकता। इसके साथ साथ और कौन सी तकलीफ़ें होती हैं? इसके साथ ये होता है कि नाक के ऊपर जो है पेशानी पर बोझ जो है, पेशानी पर बोझ होता है, बोझ और दबाव जो है वो बढ़ता रहता है, छींकें भी आती हैं, जिस्म की जो हरारत है वो अक्सर बढ़ी रहती है। यानी जिस तरह आदमी को हल्का हल्का बुखार होता है, इस तरह हरारत अजीज़ी इंसान की जो है बढ़ती जाती है। जिस्म में टूटन का एहसास होता है, जिस तरह जिस्म टूट फूट जाता है, बुखार होता है, इस तरह होता है। कभी कभी नाक से बदबू जो है वो भी आती है, कभी कभार तो इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि 4, 5, 6 फुट जो है इसके फासले पर आप बैठें तो फिर भी जो है उस आदमी के नाक से, चूँकि हड्डी बदगोश्त अंदर से गल सड़ जाता है,
تو گلی سڑی چیزوں کی بدبو بہت زیادہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، تو اس لیے بدبو بھی آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہوتا ہے کہ جو ریشہ ہے اس کا خراج جو ہے وہ اکثر جو ہے تنگ کرتا ہے، ریشہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ریشہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسم میں بہت سی تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہوتی ہیں۔ عموماً ناک جو ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے بند ہو جاتی ہے، سانس میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، اور اس سے بہت سے مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اب ایسے مریض جو ہیں جب کرٹیکل سچویشن میں آتے ہیں، اول تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ مسائل شروع ہو گئے ہیں، ابتدائی مراحل میں اگر آپ اس کا علاج کرانا شروع کریں تو میں کہتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا علاج بہت ہی آسان ہے، بہت ہی ایزی ہے، بہت ہی آسان ہے، لیکن شروع میں آپ اگر اس کا علاج کروائیں۔ اب یہ مرض جو ہے اس کو اگر مہینوں میں یہ ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کا علاج کروائیں تو وہ یہ بہت آسانی سے ممکن ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر عرصہ اس کا بڑھ جائے، آپ اس کو دیکھتے جائیں کہ آج میں سرجری کراؤں گا، کل میں فلاں ڈاکٹر سے دوائی کھاؤں گا، اس طرح وقت ضائع کرتے جائیں گے، ٹائم بڑھتا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ مرض بھی بڑھتی جائے گی، تو پھر جو ہے حالات پریشان کن بن سکتے ہیں۔ اور یہ مرض جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلا آپشن جو ہے لوگ جاتے ہیں جس کی طرف وہ ہے سرجری، یعنی اس کی سرجری کروانی ہے۔ تو سرجری میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں بس چانس لینے والی بات ہے، اگر قسمت سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو میں آپ کو میڈیسن بتانے لگا ہوں اس کو آپ اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ دوبارہ آپ کو نہیں ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اب بہت سے دوست ہیں سوچتے ہیں کہ ایسی کون سی دوائی پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں تو بہت عرصے سے یہ چیز ہو رہی ہے اور ہم نے تو کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی۔ لیکن میں آپ کو اکثر بتایا کرتا ہوں علم سمندر ہے، تو سمندر میں جو ہے کوئی قطرہ اٹھا لیتا ہے، کوئی 2-5 قطرے اٹھا لیتا ہے، تو اس کو وہ ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے اس کا دائرہ بہت بڑا وسیع بنایا ہوا ہے۔ اب آپ اس کے لیے جو ہے ایک لوکل میڈیسن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پاکستان کے اندر اویلیبل ہے، اور کمپنی بھی ہماری ایک لوکل سی کمپنی ہے، تو اس کی ایک میڈیسن آتی ہے سائنس اسکیل۔ کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جلدی بتاتے ہیں یا مشکل نام ہوتے ہیں تو آپ سکرین پہ ان کو لیں، انشاءاللہ اس بارے میں بھی ہم کریں گے، لیکن ابھی آپ اپنے پاس لکھ لیں، یا ویڈیو جو ہے اس کو آپ سٹاپ کر کے بھی یا سلو موشن میں آج کل ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں سائنس اسکل۔ یہ سائنس اسکل جو ہے یہ ایک ڈراپر کی صورت میں آتا ہے۔ دیکھیں نیزل سپرے جو ہے جو آپ سپرے کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نیزل سپرے کچھ بھی نہیں میرے بھائیو، یہ تو عارضی طور پر ہے۔ یہ جیسے استھما کا مریض ہے، دمے کا مریض ہے، وہ وینٹولین سپرے جو ہے یا اسی طرح بہت سے سپرے آتے ہیں، تو وہ وقتی طور پر تو انسان کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، سانس آزاد ہو جاتی ہے، لیکن پھر دوبارہ چند گھنٹوں میں ہی یا ایک دن آدھ رات میں دوبارہ جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا آپ اس بارے میں آپ نہ سوچیں، اس کا مکمل علاج کے بارے میں آپ سوچیں۔ جو میڈیسن دوائی جو آپ کے خون میں شامل ہو کر جیسے اس چیز کو ختم کرتی ہے، تو اس سے بہتر اس کا علاج اور حل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس طرح کریں کہ آپ نے جو ہے نیزل سپرے جو ہے وہ اس کا کم استعمال کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سائنس اسکیل ڈراپس لینے ہیں، وہ آپ نے 20 قطرے جو ہیں صبح دوپہر شام آدھا کپ نیم گرم پانی میں ڈال کر وہ پینا ہے۔ اگر وقتی آرام کے لیے آپ کچھ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نیزل سپرے سے آرام ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ بڑے مہنگے علاج کرواتے ہیں۔ سرجری پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، ایلوپیتھک کی میڈیسن پہ اینٹی بایوٹک یا دوسرا تیسرا اس میں بہت سے خرچ ہوتے ہیں۔ تو اس میں اب اکثر جو میں بتایا کرتا ہوں، یہ L118 L118 ایک میڈیسن آتی ہے، L118 L118 L جو ہے 118، یہ جو ہے ایک میڈیسن آتی ہے، یہ امپورٹڈ فرانس سے آتی ہے، یہ آپ لے لیں۔ اور اس کے جو آپ نے جن کو زیادہ تکلیف ہے، جو مریض یہ جن کی لوح کی ہڈی بڑھ گئی ہے، ناک کی گوشت زیادہ ہو گیا ہے، بالکل سانس بند ہو رہی ہے، تو وہ 30 قطرے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے، 30 قطرے دوپہر کو تقریباً 2 گھنٹہ کھانے سے پہلے،
اور شام کو جو ہے 30 قطرے 2 گھنٹے کھانے سے پہلے آدھا کپ پانی میں L18 جو ہے آپ نے اس میں پانی میں ملا کر آپ نے پی لینے ہیں۔ اب کیا ہے انشاءاللہ پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن، 3 دنوں میں آپ کا جو یہ مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ آپ یہ سمجھیں گے کہ جیسے بالکل یہ چیز تھی ہی نہیں۔ لیکن اب آپ نے ایوائڈ نہیں کرنا ہے، اس دوائی کو چھوڑنا نہیں ہے، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس کو مسلسل استعمال کرنا ہے۔ جس طرح کھانا ہم نہیں بھولتے، ناشتہ ہم نہیں بھولتے، تو اسی طرح اس میڈیسن کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو آپ نے سائنس اسکیل اور ساتھ L118 لے لینی ہے، یا دونوں میں سے L118 کو میں زیادہ جو ہے اس کو ریفرنس دوں گا کہ آپ L118 جو ہے وہ استعمال کریں، تاکہ L118 کا جو رزلٹ ہمارے پاس آئے ہیں وہ تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ 99% ہیں۔ اور سائنس اسکل جو ہے اس کے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے رزلٹ ہیں، لیکن وہ ابھی چونکہ مارکیٹ میں اس کی اتنی ڈیمانڈ تھی کہ وہ ابھی اویلیبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ L118 آپ لے لیں اور اس کو جو ہے آپ استعمال کریں۔ اور ساتھ آپ نے پرہیز جو رکھنی ہے وہ کیا کرنا ہے، آپ نے چکنی چیزوں سے پرہیز رکھنی ہے، اور خاص طور پر ان دنوں میں آپ نے جو ہے میرے بھائیوں کوشش کرنی ہے، چونکہ پولن الرجی جو ہے بہت زیادہ ہے، ڈسٹ الرجی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں آپ ماسک بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی ڈیفینس کے لیے، تاکہ آپ ماسک استعمال کریں، آپ مزید الرجی سے بچیں۔ بعض لوگوں کو تو یہ اکثر الرجی کی وجہ سے ہی یہ سارے پرابلم جو کریٹ ہوتے ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے جو ہے آپ نے الرجی سے اپنے آپ کو دور جو ہے اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ان دنوں میں جو ہے اپنے پتے ہیں یا یہ مختلف قسم کے درخت ہیں، ان کے ساتھ جو مختلف قسم کی چیزیں اڑتی ہیں، پولن الرجی کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اڑ کر جو ہے بہت سے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اکثر وجہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں پولن الرجی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب یہ ہوا ہے، تو اس سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ اس سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ تیز خوشبو والی چیزیں جو ہیں جیسے اسپرے وغیرہ ہے، یہ بھی آپ کو ایوائڈ کرنا پڑے گا۔ آگے عید آ رہی ہے، تو عید میں آپ ایسے لوگ جو ہیں وہ اسپرے کا استعمال میرے بھائی بالکل نہ کریں، یہ صرف اس کی کیئر ہے، احتیاط ہے۔ تو آپ نے اچھی طرح آج جو ہے ہمارے اس پروگرام کو سنا ہو، تو انشاءاللہ مجھے اللہ پہ یقین، آپ اس پہ عمل کر کے اللہ پاک آپ کو شفا دے گا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہیلتھ ریئلٹی میں ڈاکٹر اعظم کو اجازت دیجیے، دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔